منازل بریلی نمبر اللہ مرقدہ میں، اور ہندوستان کے 500 سے زائد علماء نے آپ کی قیادت میں بر صغیر میں بہت عرصے پہلے فتویٰ دے دیا تعزیہ نکالنا حرام ہے، اس میں چندہ لینا حرام ہے۔ اور اب بے وقوف اہل سنت و جماعت تعزیہ بھی نکالتے ہیں جو حرام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں قبر بھی بناتے ہیں امام حسین کی۔ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے، تعزیہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، قبر بھی اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ امام حسین کی قبر تو کربلا شریف میں ہے، آپ چاہو زیارت کر لو، میں بھی الحمدللہ حاضر ہوتا ہوں، ہمیشہ جاتا ہوں، تقریباً ہر سال جاتا رہتا ہوں بغداد شریف، اور کربلا شریف بھی حاضر ہوتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے۔ تو امام حسین کی قبر تو کربلا شریف میں ہے، وہ تو کربلا کے اندر ہے، امام حسین کا مزار مبارک کربلا میں، اور یہاں جگہ جگہ دیکھو ہر تازی میں قبر بنائی۔ اچھا چلو بھائی قبر بنا دی، چلو بنا دی۔ اب قبر بنانے کے بعد کیا کیا؟ قبر بنانے کے بعد اس قبر کو لے گئے اور اس قبر کو لے جا کے کماڑی میں ڈبو دیا۔ بھائی یہ کون سا دن کام ہوا؟ یہ کون سا ادب ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ اپنے ہاتھ سے امام حسین کی قبر بناؤ اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو کماڑی میں دھکا دے دو؟ یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بنانا یا کسی کی بھی قبر بنانا یا کسی بھی جھوٹی قبر کا بنانا گناہ ہے، گناہ۔ کسی کی قبر نہیں بنا سکتے، جھوٹی قبر نہیں بنا سکتے۔ اگر اصلی قبر ہو جانا چاہیے، زیارت کو جاؤ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو پہلے منع کیا تھا زیارت قبور سے، اب تم کو کہتا ہوں کچھ نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تم کو پہلے منع کرتا تھا کہ زیارت قبر مت کرو، لیکن اب تم سے کہتا ہوں کہ زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو زیارت قبر ہمیں ہمارے یہاں جائز ہے، ہمیں جاتے ہیں اور جانا چاہیے۔ اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ہمارا ان سے بزرگوں سے روحانی تعلق ہے، اسلامی تعلق ہے، تاریخی تعلق ہے، یہ ہماری تاریخ کا تسلسل ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا، ادب سے کھڑا ہونا، ان کے دربار میں فاتحہ کا تحفہ پیش کرنا، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا، اور انشاءاللہ جو شخص ادب کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں زیارت کرتا ہے اللہ کی ولیوں کی زیارت سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو امام حسین کی جو قبر بنائی جاتی ہے تعزیوں میں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد عصر مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی نبر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فرض ہے میں آپ کو یہ حدیث سنا دوں، اب اس کے بعد عدل کرنا نہ کرنا یہ اب آپ کا کام ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنی ویسے دنیا میں ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا اور قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہوگی۔ میں اپنا فرض پورا کرے دے رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کو بدنام کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تعزیے نکالنے سے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حرام ہے، اس میں چندہ دینا ناجائز ہے، اس کے جلوس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اس دھوم تاشوں میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں، اس میں بیلا کھیلا لگانا بھی جائز نہیں۔ اور وہ جو قبر بنا کے اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس پہ چڑھاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو فتاوی رضویہ میں نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو جھوٹی قبر بناتے ہیں، خود بھی زیارت کرتے ہیں اور زیارت کرواتے ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، تو قبر تو اصلی نہیں ہے، جھوٹی خبر ہے، وہاں جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیوں جاتے ہو تعزیے میں شرکت کے لیے؟ کس نے کہا ہے؟ کون سی کتاب
و جماعت کی حفاظت، آپ اہل سنت و جماعت ہیں، اگر آپ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ کیوں قاضیوں کی سرپرستی کرتے ہیں؟ آپ کیوں قاضیوں کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں؟ اور بعد میں پھر الزام یہ لگتا ہے کہ اہل سنت و جماعت نے فساد کرا دیا، اہل سنت و جماعت نے جھگڑا کرا دیا، اہل سنت و جماعت نے آپس میں سر کو ڈبل کر لی۔ بعد میں یہ الزام سارا آپ لوگوں سے پر آتا ہے۔ نہ آپ